طرف تو امن کا خواہاں ہے، امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کہتے ہیں کہ تمام معاملات میں بڑی جنگیں میں نے رکوا دی ہیں، اور پھر جو ہے وہ جب ایران پر خود جا کے حملہ کر دیتے ہیں، پھر جب قطر پر حملہ ہوتا ہے تو پھر معذرت کر لیتے ہیں۔ تو اسرائیلی فوج غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے ٹینکوں کے ساتھ غزہ شہر میں داخل ہو گئی۔ کئی ہفتوں کی مسلسل فضائی بمباری اور بلند عمارتوں کو زمین بوس کرنے کے بعد اب اسرائیل نے زمینی حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ 57 یعنی 57 یہ 57 اسلامی ممالک دنیا کے مجموعی رقبے کا تقریباً 28% پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ان 57 اسلامی ممالک کی مجموعی آبادی 2 ارب سے زیادہ ہے۔ 57 اسلامک ممالک، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے چولے پہنے ہوئے، پگڑیاں ماری ہوئی، پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم تیل نکالتے ہیں، ہماری اکانومی ہے، ہم مسلم ہیں، ہم اسلام کے جناب ماننے والے ہیں، اور 57 اسلامک ممالک۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امن کی خواہش ہے یہ صرف جو ہے وہ باہر تک ہی محدود ہے؟ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یہ امن کی خواہش والا جو ان کا نعرہ ہے یہ سودمند ثابت نہیں ہوتا، یہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا؟ امریکہ کے چھوٹو نے قطر کے اوپر ناظرین اٹیک کیا، 8 میزائل مارے، قطر کی سوورینٹی کو پامال کیا، قطر کی ڈگنیٹی کو پامال کیا، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ضرب پہنچائی، ان کی عزت کے اوپر ضرب پہنچائی، ان کے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی ناظرین۔ اس کے بعد جو ڈکلیریشن آیا ہے، تمام تر اسلامک ممالک، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، کوئی پگڑی پہن کر ادھر سے بھاگ رہا ہے، کوئی چولا پہن کر ادھر سے بھاگ رہا ہے، اس کا جو ڈکلیریشن ہے وہ ہے ٹھس جمع ٹھس از اکول ٹو ٹھس۔ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ ایک دفعہ پھر 57 اسلامک ممالک ناظرین دھواں مار گئے ہیں، جو کہ دنیا کی مجموعی آبادی کا تقریباً 30% کے لگ بھگ بنتا ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے پاس 1 لاکھ سے زائد جنگی طیارے، جن میں سفسٹیکیٹڈ طیارے F-35 رفال یہاں پر وہ دو طرف جو ہے ڈیوائیڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ دوسرے سے کیا شکایت کر رہے ہیں جب اپنے آپ کو شکوے کا موقع ہر وقت دے رہے ہیں؟ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو یا پیوٹن کو یا پریزیڈنٹ شی جی پنگ کو ہم کیا گلا کریں ان سے، جب آپ کی امت مسلمہ جو ہے وہ ایک کرنسی نہیں بنا سکتی، وہ ایک اسلامک بینک نہیں بنا سکتی، وہ اپنے آئل جو ہے وہ اسرائیل کو دینا بند نہیں کر سکتی، وہ گیس اسرائیل کو دینا بند نہیں کر سکتی، وہ پانی اسرائیل کو دینا بند نہیں کر سکتی۔ جب پہلی باری اسرائیل نے جارڈن پہ حملہ کیا تھا، گولان ہائٹ سے قبضہ کر لیا تھا اور پانی لے لیا تھا ان کا، اور آج جارڈن انہی سے پانی خریدتا ہے اپنے ملک کے استعمال کے لیے، تو کسی کی اہمیت نہیں جاگی تھی، کسی کی امت نہیں جاگی تھی، تب کسی کو یاد نہیں آیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ نہیں، یہ بادشاہ لوگ ہیں اور بادشاہوں نے اپنی حکومتیں بچانی ہیں، اس لیے یہ ان کے آگے جھکے رہیں گے۔ یہ اب ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ قطر کے ساتھ ہو گیا اور یہاں پہ روک دے گا کوئی معاملہ آ کے، نہیں نہیں نہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ ابھی ہر ایک کو وہ ٹرائی کریں گے، ایسا ایسا پنچ کریں گے، ایون پاکستان تک آئے گا پنچ کریں گے وہ۔ اس چیز کے لیے مینٹلی تیار ہے، فزیکلی تیار ہے۔ کمزور کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اگر ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ قطر کی طرف سے اتنے شارٹ وزٹ میں، اور وہ بھی جو اتنی ٹریجڈی کے بعد ہو، اتنے جنازے اٹھانے کے بعد ہو، آپ کے پی ایم کو ملا کیوں؟ آپ کی افواج نے ان کو دکھا دیا تھا کہ ہم اپنے سے 11 گنا بڑے بجٹ والے کے ساتھ ہم کس طرح سے نبٹتے ہیں، اور ہماری افواج جو ہے اور ہماری دفاع جو ہے وہ الحمدللہ کتنی امپریگنیبل ہے۔ اور آپ واحد اسلامی ملک ہے کہ جو نیوکلیر پاور ہے، اور اس کو یاد کریں بار بار، اس پہ کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ پوچھے بریگیڈیئر آر ایس سے، جب میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے تو جب ضیاء الحق کے ٹائم پہ بھی کوشش کی تھی نیوکلیر ری ایکٹر پہ اٹیک کرنے کی کوٹا میں، تو ہم نے تو اس وقت بھی اس کو ڈلا دیا تھا۔ تو ابھی بھی ہم تیار ہیں، فکر نہ کریں۔ اور پاکستان کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم سرفیس ٹو سرفیس میزائل جو ماریں گے وہ اسرائیل کے سارے آئرن ڈوم وغیرہ کے پرچے اڑا دے گا۔ وہ پاکستان تک تو مت آئے، وہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے۔ میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں۔ دوحہ سمٹ ناظرین قطر کے اوپر اٹیک ہوا، اس کی سوورینٹی کو پامال کیا گیا۔ 50 سے زیادہ ممالک ناظرین بھاگے، مسلم ممالک کو ادھر سے بھاگ رہا ہے، کو ادھر سے بھاگ رہے ہیں۔ کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے ابراہم اکارڈ سے باہر آنا ہے، کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم تیل بند کر رہے ہیں، کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بھائی ہماری غیرت ہے، ہماری ہمت ہے، یہ ہماری سوورینٹی کے اوپر اٹیک ہے، ہم اٹیک کریں، ہم معاملہ کریں۔ دیکھیں کچھ جنگیں ناظرین اپنی غیرت کے لیے لڑی جاتی ہیں، ان جنگوں کے اندر نقصان فائدہ نہیں دیکھا جاتا، وہ آپ کی عزت کے لیے وہ لازم ہوتی ہیں کہ آپ اپنی عزت کے لیے لڑیں۔
ہم سے 7 گنا بڑا ملک تھا انڈیا تھا قطر. یہ ناظرین اس کے ملک کے اندر آ کر, حالانکہ جو ایک پیس ڈیل کو پروموٹ کر رہا تھا, جس ملک کے اندر امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے, 10,000 سے زیادہ امریکن حدیدہ بیس کے اندر موجود ہیں, ان کے لاجسٹکس وہاں پر موجود ہیں, ان کی ملٹری ایسٹس ہیں وہاں پر موجود ہیں, اور امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ سارا اٹیک کیا گیا, ان کے منہ سے چوں تک نہیں نکلے. اب یہ کیا بات کر رہے ہیں, اب میں کیا آپ کے سامنے رکھوں, یہ کہہ رہے ہیں اوکے جی ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, سب چولے لگائے ہوئے ہیں, تو الحمدللہ ریویو آف دا ڈپلومیٹک اینڈ دا اکنامک ٹائز, الحمدللہ ری افرمنگ دا کانسیپٹ آف دا کولیکٹیو سیکورٹی. کولیکٹیو سیکورٹی گئی تھی تیل لینے. اچھا, قطر کے پاس ناظرین 36 سے زیادہ رافائل ہیں, دنیا کی جدید جو ویپنری ہے اس ملک کے پاس موجود ہے. یہ شیخوں کے اندر دم ہی نہیں ہے بھائی, بالکل ختم ہو گئے, یہ بالکل لیلے بنے ہوئے. اب مشاہد حسین سید صاحب نے یہ لکھا ہے دوحہ سمٹ کے اوپر, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا واٹ اے شیمفل کنکلوژن آف دا مچ ٹاؤٹڈ عرب اسلامک سمٹ. یہ کیا شرمناک انہوں نے ڈکلیریشن دی ہے. spineless message of the fear, helplessness with no concrete action. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تھکا ہوا, spineless یعنی ہڈی ہی نہیں, گدا ہی نہیں ہے آپ کے اندر کنڈا ہی نہیں ہے. جس طرح کا ریئیکشن آپ نے شو کیا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, یعنی انہوں نے کوئی دھمکی یعنی تھریٹ بندہ کرتا ہے, انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں آخری کمنٹ ہے ان کا کہ this is the burial of OIC, this is the burial of Arab League and the death knell of the Muslim establishment. کہ مسلم اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں پر آ گئی ہے, یہ بیریل ہے, یہ قبر کھود دی ہے او آئی سی کی یا پھر عرب اسلامک جو بھی کنٹریز تھی. اور ٹیفون طیارے بھی شامل ہیں, ان کے پاس موجود ہیں, اور دنیا کے جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹرز بھی اسی 1 لاکھ نمبر کے اندر موجود ہیں, جبکہ 57 اسلامی ممالک کے پاس 2 لاکھ ٹینک اور ہزاروں میزائلز موجود ہیں. دوسری جانب اسرائیل ہے جس کا مجموعی رقبہ محض 22,000 کلومیٹر ہے, اور یہ رقبہ بھی چوری کا ہے, دھونس اور جبری طور پر حاصل کردہ. اسرائیل کی اپنی آبادی محض چند ہزار نفوس پر مشتمل ہے, جبکہ دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل کا شہری ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور ان یہودیوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اسرائیل آپ کا آبائی وطن ہے, اور وہاں پر ہم آپ کے لیے گھر بنا کے دیں گے, آپ کو اسرائیل میں آ کر آباد ہونا ہے. اور اس آباد کاری کے نام پر یہودی بستیاں اسرائیل میں آباد کی جا رہی ہیں. دنیا میں اس وقت یہودیوں کی مجموعی تعداد تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہے, اور یہ 80 لاکھ یہودی اسرائیل کے شہری بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس ملک میں رہائش پذیر ہیں وہ اس ملک کی شہریت کے بھی حامل ہیں, یعنی اسرائیل کا ہر شہری دوہری شہریت کا حامل ہے. اسرائیل کے پاس 400 کے قریب جنگی جہاز ہیں, 340 سے 400 کے قریب, اور ان کے پاس 2200 ٹینکس ہیں, ان کے پاس توپ خانے کے تقریباً 530 یونٹس ہیں, اور اسرائیلی فوج کی یعنی فعال فوج کی تعداد 1,70,000 ہے, جبکہ ریزرو فورس کی تعداد 4,65,000 کے قریب ہے. یہ موازنہ آپ کے لیے ہے, محض یہ بات دکھانے کے لیے کہ طاقت محض نمبرز میں نہیں ہوتی, طاقت آپ کے اندر آپ کے جذبے میں موجود ہوتی ہے, جو کمزور کو طاقتور پر حاوی کر دیتی ہے, اور نہ صرف حاوی کر دیتی ہے بلکہ نمبرز کو تبدیل کر کے توازن آپ کی طرف ٹلٹ کر دیتی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہی صورتحال اس وقت اسلامی دنیا کو درپیش ہے. اسلامی دنیا اگرچہ نمبرز کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, رقبے کے اعتبار سے اسرائیل سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے, مگر کیا جائے, یہاں پر آگ ہی نہیں ہے. یہاں پر آگ ہوگی تبھی وہ آگ دشمن کو جلانے کے کام آئے گی. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.